ایک بڑے شاعر گزرے ہیں فارسی زبان میں، حافظ، ادبیات فارسی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے ایک شعر یہ کہا تھا کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ کہ واجہ تو کر دی و بجاؤ آورد۔ اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ میں اپنے پیر کا مرید ہوں، چونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن وفا انہوں نے کیا تھا۔ یہ ایک شعر ہے حافظ کا۔ حافظ کے بڑے عرفانی اشعار ہیں اور فقط افسانہ گوئی نہیں ہے، یہاں پر کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ تو تہران کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا کہ جو آیا آیت اللہ دری کے پاس، محرم کی مجالس تھی، اور اس نے آ کر مجلس سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتلائیے گا کہ حافظ کے شعر کا کیا مطلب ہے کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ۔ پیر کہتے ہیں امام کو، رہبر کو، شیخ کہتے ہیں فارسی زبان میں کسی بزرگ کو جس کا احترام آپ کریں۔ تو اے شیخ میں مرید ہوں اپنے پیر کا، آپ سے بڑھ کر میں ان کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن اس وعدے کو وفا اس پیر نے کیا تھا۔ تو آیت اللہ دری نے کہا کہ میں ابھی ممبر پہ جا رہا ہوں خطاب کرنے کے لیے، تو میں بتلاتا ہوں آپ کو کہ شعر کا کیا مطلب ہے۔ اور انہوں نے شعر کی وضاحت کی، وضاحت یہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام، یہاں شیخ سے مراد ابو البشر حضرت آدم ہے، اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے۔ حافظ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے کہ اے آدم آپ مجھ سے اس بات پر رنجیدہ نہ ہو کہ میں آپ سے زیادہ مرید ہوں علی ابن ابی طالب کا، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا اور وفا انہوں نے کیا تھا۔ یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خبردار گندم کے درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا، وہ چلے گئے۔ تو وعدہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا لیکن وفا علی ابن ابی طالب نے کیا تھا کہ علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کر گزارا کیا، جبکہ علی نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان دو مصروں کو میں نے آج کی مجلس میں کیوں پڑھا ہے؟ میرے ساتھ ایک اور سفر طے کریں گے انشاءاللہ۔ اس جوان کا یہ کہنا ہے کہ آیت اللہ دری نے یہ وضاحت کی، اور بہت ہی معقول وضاحت ہے، اور آپ تک بھی یہ وضاحت بہت اچھی طریقے سے پہنچی۔ کہتے ہیں آیت اللہ دری کا انتقال ہو گیا۔ جب کوئی گزر جاتا ہے دنیا سے تو وہ غیب کو شہود پاتا ہے پھر، اور وہ غیب کی باتوں کو دیکھ پاتا ہے۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے آیت اللہ دری کو خواب میں دیکھا ان کے مرنے کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے مجھ سے میری زندگی میں پوچھا تھا کہ حافظ کے شعر کا مطلب کیا ہے کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ، اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، میں اپنے پیر کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا انہوں نے کیا تھا۔ تو میں نے تمہیں بتلایا تھا کہ یہاں شیخ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد مجھ پر ایک نیا راز کشف ہوا ہے کہ اس شعر میں ایک اور مزید گہرائی ہے، اور گہرائی یہ ہے کہ یہاں شیخ سے مراد، بات ضائع نہ کیجیے گا، شیخ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور پیر سے مراد حسین علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ کہ اے ابراہیم آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ میں آپ کا مرید ہوں لیکن آپ سے بڑھ کر اپنے پیر کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا انہوں نے کیا تھا۔ اسی وعدے کی وفا کے لیے تو آج حسین ہجرت فرما رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے فرزند کو قربان کریں گے، سبحان اللہ۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، سورہ صافات۔ کہ تمام آیتیں پیش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور مجھے موضوع کو اختتام تک پہنچا دینا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا کیا خیال ہے؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر، بابا آپ کو کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی منزل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صابرین میں سے کہا ہے۔ مشکلات پر صبر کرنا ایک منزل ہے، اور پھر شکر کی ایک اور منزل ہے۔ جو مخصوص ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، مخصوص ہے علی اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بات بازر مل کے اور صلوات بے دے، نام حیدر کرار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ پہنچ رہی ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، مومنین تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، مل کے صلوات اور بے دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی